بڑی عید پر ہم سب کزن اکٹھے تھے۔ ماموں افضل عید ملنے آئے تو ہم سب نے انہیں گھیر لیا اور کوئی سچا واقعہ سنانے کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں اور کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے واقعات کو نہایت دلچسپ انداز میں سناتے ہیں۔ ہمارے اصرار پر انہوں نے ایک خوبصورت اور یادگار واقعہ سنانا شروع کیا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ایک ٹھیلے والے سے چاول چنے تو کبھی نان چنے کھایا کرتا تھا۔ وقت گزر گیا، تقریباً 15 سال اس طرف گزرنا ہوا۔ پھر ایک دن اسی جگہ سے گزرا تو وہ ٹھیلے والا بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے بائک ان کے پاس کھڑی کی۔ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود چاول چنے کی ایک پلیٹ کھائی اور ان سے گپ شپ بھی کی۔ اس کے بعد جب کبھی وہاں جانا ہوا میں ان کے پاس ضرور جاتا۔ وہ مجھے مولوی صاحب کہا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے مولوی صاحب بس دعا کرو، سونا اپنا تے اپنے سونے دا گھر وکھا دے۔ میں کہتا انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ جائیں گے۔ 5 ماہ پہلے میں شہر گیا اور ان سے ملا۔ وہ بڑی چاہت سے ملے اور کہنے لگے مولوی صاحب پرسوں فلائٹ ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے انہوں نے خوب سارے چاول، دہی، پیاز اور سلاد ڈال کر پلیٹ بنا کر دی۔ میں نے کہا انکل جی، جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو مانگا جائے قبول ہوتا ہے۔ آپ کیا مانگیں گے؟ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بڑی دیر خاموش رہے، زمین پر نگاہیں ٹکاتے ہوئے کہیں خیالوں میں گھوم رہے۔ کافی دیر بعد وہ بولے مولوی صاحب پچھلے 10 دنوں میں میرے اپنے پرائے دوست بہت سے لوگ مجھے ملنے آئے، لیکن کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ مجھے معلوم ہے یہ سوال بہت وزنی ہے، پوچھنا اتنا آسان نہیں اور جواب دینا اور بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے کندھے سے رومال اتار کر گود میں رکھا اور بڑی ٹھنڈی آہ بھر کر بڑی گہری اور لرزتی آواز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں پہلی نگاہ پڑھتے ہی بس یہی کہوں گا، سونیا میں ہن واپس نہیں جانا، مینو ایتھے ہی رکھ لے۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے اور میرے سارے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا اور مجھ پر کتنی دیر بے خودی طاری رہی۔ رمضان شریف سے چند دن پہلے میں پھر سے شہر گیا۔ میں سیدھا ان کے ٹھیلے پر گیا۔ ٹھیلے پر کپڑا رسی سے بندھا ہوا تھا۔ وہ بابا جی نہیں تھے۔ میں نے ساتھ ہوٹل والے سے پوچھا تو اس نے کہا چاچا رشید 2 مہینے پہلے عمرے پر گیا تھا۔ تو میں نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اب تو وہ آ گئے ہوں گے۔ تو پھر وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ جب وہ مدینہ شریف عمرہ کرنے گئے تھے تو مدینہ سے مکہ آئے تو اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہو گئے۔ میں یہ بات سن کر فوراً وہاں سے ہٹ گیا، کیونکہ بہتی آنکھیں میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں کتنی دیر انکل کے ٹھیلے کے پاس کھڑا رہا اور رشک کرتا رہا۔ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی صبح سے شام ٹھیلے پر گزار دی، وہ کتنا مقام پا گیا۔ ایک ہم ہیں جو بیت اللہ شریف پر نگاہ یا اس کو پہلی دفعہ دیکھنے کے لیے دنیا بھر کی دعائیں اکٹھی کر کے وہاں جانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انکل رشید نے کیا عجب دعا مانگی اور کمال دعا مانگی کہ جنت معلیٰ میں مدفن بن گیا۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سونیا میں ہن واپس نہیں جانا، مینو ایتھے ہی رکھ لے۔ ماموں ہماری دلچسپی دیکھتے ہوئے ساتھ ہی ایک اور واقعہ سنانے لگے۔ بڑے صغیر کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ نہایت نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ ہر سال وہ اللہ سے دعائیں کرتے اور اپنی جمع پونجی اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے کہ اس سال حج پر ضرور جاؤں گا، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی مشکل آ پڑتی کہ ان کی جمع کی ہوئی رقم استعمال ہو جاتی اور یہ مایوس ہو جاتے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے جو حج پر جانے کے لیے رقم اکٹھی کی تھی وہ ان کی بیٹی اور بیوی کے فوت ہونے پر خرچ ہو گئی۔ بعد میں جب انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ اس سال حج پر جاؤں گا تو اللہ نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ ان کی جمع پونجی اپنی اس بیماری پر خرچ ہو گئی۔ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا گھر دکھانا ہی نہیں چاہتے، ورنہ وہ تمہیں پہلے سال ہی اپنے گھر بلا لیتا۔ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے آتے اور ایک بھی دفعہ شیطان انہیں برگلانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی ان کے قدم ڈگمگائے۔ اسے جب بھی ایسے خیالات آتے تو یہ یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ ایک سال انہوں نے حج کرنے کا پکا ارادہ کیا کہ اس بار حج پر لازمی جاؤں گا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ان کا قافلہ حج پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر یہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں حج کے سفر پر چل پڑے۔
ان کے راستے میں ایک چھوٹا سا شہر آ گیا۔ قافلے والوں نے سوچا کہ آج کے دن اسی جگہ پر ڈیرا ڈال کر سکون کرتے ہیں۔ پھر یہ اسی جگہ پر ڈیرے ڈال کر ٹھہرے۔ ان کے ساتھ ایک مسجد تھی، لوگ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ اب ان بزرگ کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، اس کے اندر ان کا ضرورت زندگی کا سامان اور ساتھ ہی کچھ پیسے تھے۔ یہ اپنے ساتھ تھیلا لے کر مسجد کی طرف چل پڑے۔ قافلے کو دیکھ کر ایک چور ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی موقع ملے تو ان سے کچھ لوٹ کر بھاگ جاؤں۔ یہ قافلے والوں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنے ساتھ ایک تھیلا لیے ہوئے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اب چلتے چلتے بزرگ تھک گئے تو سامنے ان کو ایک دکان دکھائی دی جس کے باہر ایک بینچ رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ اس کے اوپر بیٹھ کر سکون کرنے لگے۔ بزرگ نے بینچ کے اوپر اپنے ساتھ ہی تھیلا رکھ دیا۔ چور کو اب اس سے اچھا موقع اور نہیں ملنا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب بھاگتے ہی جاؤں گا اور یہ تھیلا اٹھا کر دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ چور اسی وقت بھاگتا ہوا آیا اور بزرگ کے پاس سے تھیلا اٹھا کر فرار ہو گیا۔ بزرگ اس چور کو دیکھتے رہ گئے۔ اب بزرگ اس کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے تھے۔ دکاندار بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دکاندار نے بزرگ کے پاس آ کر کہا کہ جناب، یہاں پر کافی لٹیرے پھرتے رہتے ہیں، ان کو جب بھی کوئی موقع ملتا ہے یہ کسی سے بھی کوئی بھی چیز لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ بزرگ خاموشی سے اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد میں جا کر یہ نماز ادا کرنے لگے۔ اب جو چور تھا وہ کچھ ہی دور بھاگا تھا تو اس کی بینائی اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ رک کر چیخنے لگا، بھائی میری نظر غائب ہو گئی، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ اسی دوران اس کے قریب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے آ کر اس سے پوچھا کہ تم اتنی چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ چور کہنے لگا کہ میں نے ابھی ایک بزرگ کا تھیلا چرایا تھا جو کہ میرے ابھی ہاتھ میں ہی ہے۔ میں جیسے چرا کر وہاں سے بھاگا ہی تھا تو یہاں پر آتے ہی میری بینائی غائب ہو گئی اور میں پوری طرح سے اندھا ہو چکا ہوں، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی بزرگ کی بد دعا ہے جس کی وجہ سے میری بینائی ختم ہو گئی۔ مہربانی کر کے مجھے اس بزرگ کے پاس لے چلیں، میں جا کر ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا پتہ معافی مانگنے سے میری بینائی واپس آ جائے۔ لوگ اس سے کہنے لگے کہ تم نے یہ تھیلا کہاں سے چرایا تھا؟ اس نے کہا کہ پیچھے چوک پر سے چرا کر بھاگ آیا تھا۔ یہی لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر اس دکان کی طرف چل پڑے۔ یہاں آ کر انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ دکاندار نے کہا کہ ایک چور یہاں پر ان سے تھیلا لے کر بھاگ گیا تھا، وہ مسجد نماز پڑھنے گئے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے، پر آپ کو اگلی نماز تک انتظار کرنا ہوگا، کیا پتا وہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے گزرے، ممکن ہے آپ کو ان سے ملاقات ہو جائے۔ دکاندار نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ چور کہنے لگا کہ میں ہی وہ چور ہوں جو بزرگ سے تھیلا لے کر یہاں سے بھاگ گیا تھا، جیسے ہی میں کچھ دور گیا میری بینائی ختم ہو گئی۔ دکاندار نے کہا کہ تم ایسے نیک پرہیزگار بندے کی چوری کرو گے تو انجام بھی ایسا ہی ہوگا، وہ تو نہایت ضعیف بندے تھے، تم نے ان کی چوری کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دعا کرو کہ وہ واپس یہاں سے گزر جائے اور وہ تمہارے لیے دعا کریں تو تمہاری بینائی واپس آ سکتی ہے، ورنہ تم ساری زندگی ایسے ہی رہو گے۔ چور کافی دل برداشتہ ہونے لگا اور دعائیں کرنے لگا کہ کاش وہ بزرگ یہاں سے گزر جائے، میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ اب یہ سب لوگ دکان کے باہر بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد نماز کا وقت ہوا تو وہی بزرگ مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ دکاندار نے کہا کہ یہ ہیں وہ بزرگ جن کا اس نے تھیلا لیا تھا۔ اب لوگ ان بزرگ کے قریب چلے گئے، یہاں پر آ کر ان سے کہنے لگے کہ بابا جی، اس چور نے آپ یہاں سے یہ تھیلا چرایا تھا، یہ جیسے ہی تھیلا چرا کر دور بھاگا تو اس کی بینائی چلی گئی، ہمیں لگتا ہے آپ نے اسے بد دعا دی ہے جس کا اثر اس کی نظر پر پڑ گیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا ہے، مہربانی فرما کر آپ اسے معاف فرما دیجیے۔ تو وہ بزرگ ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک حدیث مبارک آ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز میں تب تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے آخری امتی کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک میں جنت کے باہر ٹھہر کر اپنے سب امتیوں کا حساب کتاب کرواؤں گا۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جب میرا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور قیامت والے روز اس چور کا اور میرا مقدمہ پیش کیا جائے گا تو اسی دوران اس مقدمے کو سنتے ہوئے دیر ہو جائے گی، اور اس مقدمے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقدمے کی وجہ سے جنت سے باہر ٹھہرنا پڑے گا۔ میں نے اس آدمی کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، کیونکہ نہ ہی میرا یہ مقدمہ سنا جاتا اور نہ ہی میرے اس مقدمے کی وجہ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت سے باہر ٹھہرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا۔